السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا قیوم۔ ویلکم ہے آپ کو رانا قیوم آفیشیل کے اوپر۔ تو دوستوں، آج ایک اور نئے کانٹیکٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارطغرل کی اصلیت کیا ہے اور ڈرامے میں ہمیں کیا دکھایا گیا ہے۔ دوستوں، ارطغرل کی جو اصل سے سٹوری ہے وہ ڈرامے کی سٹوری سے تقریباً 70% ڈفرینٹ ہے۔ تو کائی قبیلہ جو کہ ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا، ان کا پیشہ بھیڑیں چرانا، قلین بنانا تھا، اور یہ جنگلوں میں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے اپنے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور اس قبیلے کے نوجوان نہایت مضبوط اور شاندار قد و قامت والے ہوا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بہادری اور گھڑ سواری ان کی فطرت کا ایک اہم ترین حصہ تھی۔ یہ لوگ موجودہ سیریا یعنی شام کے مختلف وادیوں میں خیمے لگا کر رہا کرتے تھے۔ جب ان کی موجودہ جگہ سے خوراک، پانی اور جانوروں کے لیے چارہ ختم ہو جاتا تو یہ لوگ اپنے خیمے اکھاڑ کر کسی نئی جگہ کی تلاش میں چل پڑتے، اور نئی جگہ جہاں پر خوراک، جانوروں کے لیے خوراک، پانی اور دوسری ضرورت کی اشیاء موجود ہوتی، وہاں پر اپنے خیمے لگا لیتے اور اس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ دوستو، 13ویں صدی میں جب شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں ہو رہی تھی اور سینٹرل ایشیا میں بھی منگول اور سلجوقی آپس میں جنگیں لڑ رہے تھے، اور یورپ کی طرف سے بھی بازنطینی حملہ آور ہوتے رہتے تھے، پوری دنیا خون کی ندیاں بہانے میں مصروف تھی، اور کائی قبیلہ جنگوں سے بچنے کے لیے کبھی شام بھاگ جاتا اور کبھی موجودہ ترکی کے مختلف علاقوں میں چھپ جاتا۔ سلمان شاہ جو کہ کائی قبیلے کا سردار تھا، وہ کینسر کی وجہ سے رقبہ کے قریب وفات پا گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل ایک دفعہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، اسے وہاں پر درویشوں کا ایک گروپ ملا، اور درویشوں کے سردار نے اسے کھانے پر بلایا اور اسے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ تو دوستو، ارطغرل ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درویشوں کا سردار ارطغرل کو بہت غور سے دیکھنا شروع ہو گیا اور بولا کہ مجھے بتاؤ تمہیں کتنے ممالک کے نام یاد ہیں۔ تو اس طرح ارطغرل کو جتنے ملکوں کے نام یاد تھے اس نے بول دیے۔ درویشوں کے سردار مسکرائے، اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، جا چرواہے، یہ سارے ملک تیرے ہوئے، لیکن ایک شرط پر۔ ارطغرل یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور درویش سے اس شرط کے بارے میں پوچھا۔ درویش انسان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم اور تمہاری ساری نسلوں کو وعدہ کرنا ہوگا کہ تم دین اسلام پر ہی رہو گے، اپنا دین بدلو گے نہیں، اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ دوستو، ارطغرل کے پاس اس وقت اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے 10 فٹ کی زمین بھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاں کر دی۔ درویش نے اسے سینے سے لگایا اور اسے مبارکباد دی۔ یہ درویش حضرت بہی الدین ابن عربی تھے۔ انہوں نے ارطغرل کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور اس کی تلوار پر اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی تب تک یہ نہ تمہارے اور نہ تمہاری نسل کے ہاتھ سے گرے گی۔ اور پھر فرمایا، میری زندگی اب بہت تھوڑی ہے اور جلد ہی میں مر جاؤں گا، اور میرے مرنے کے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہو گئے اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا۔ قبر ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ملیں گی، اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران رہ جائے گی۔ ارطغرل کو ابن عربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور یہ پیشن گوئی 300 سال بعد پوری ہو گئی۔ ابن عربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حلب روانہ ہو گئے، اور ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ انقرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ سفر کرتے کرتے انقرہ کے قریب ایک پہاڑی پر پہنچے تو پہاڑی کے نیچے جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں سلجوق اور منگول لڑ رہے تھے۔ منگولوں کا لشکر سلجوقیوں سے بڑا تھا، اس لیے سلجوقی لشکر کو شکست ہو رہی تھی کہ اچانک ارطغرل نے اپنے 400 گھڑ سواروں کو سلجوقیوں کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور اس کی مدد سے سلجوقی سلطان علاؤالدین جنگ جیت گیا۔ علاؤالدین نے اس سے خوش ہو کر ارطغرل کو اوغوز شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دیں۔ اس طرح کائی قبیلے کو ایک مستقل علاقہ مل گیا، اور ارطغرل اپنی ایمانداری، وفاداری اور بہادری کی وجہ سے علاؤالدین کا مشیر خاص بن گیا۔ ارطغرل کا انتقال اوغوز شہر میں ہوا۔ اس کے بعد یہ تلوار ارطغرل کے بیٹے عثمان کے پاس چلے گئی اور وہ سردار بن گیا۔ عثمان اپنی زندگی میں کچھ خاص کمال نہ دکھا سکا، لیکن عثمان کا بیٹا اورحان خان اپنے دادا ارطغرل جیسا بہادر اور ذہین تھا، اس لیے اس نے بہت سارا علاقہ فتح کر لیا۔ خان نے اپنے باپ عثمان کے نام پر اپنی سلطنت کا نام سلطنت عثمانی رکھا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، شیئر کریں اس ویڈیو کو، پھر کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔